إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. اچھے اور پاکیزہ اخلاق ایمان کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی بعثت کے مقاصد میں شمار فرمایا ہے. ارشاد نبی ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور کیوں نہ ہو جبکہ انسان کی زندگی میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے. اگر آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے تو خود اس کی زندگی بھی خوشگوار اور پرسکون گزرے گی اور دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود باعث رحمت بن جاتا ہے. اس کے برعکس اگر اس کے اخلاق برے ہوں تو وہ خود بھی زندگی کے لطف و مسرت سے محروم رہتا ہے اور جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے ان کی زندگیاں بھی بے مزہ اور تلخ ہو جاتی ہیں. یہ تو اس کے نتائج ہیں. اور مرنے کے بعد والی ابدی زندگی میں خوش اخلاقی کا نتیجہ ارحم الراحمین کی رضا اور جنت ہے. بد اخلاقی کا نتیجہ خداوند قہار کا غضب اور جہنم ہے. اچھے اور پاکیزہ اخلاق لازمہ ایمان ہے، یعنی ایمان کے لیے لازم ہے. جس کا ایمان کامل ہوگا اس کے اخلاق بھی بہت اچھے ہوں گے اور جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کا ایمان بھی کامل ہوگا. بغیر ایمان کے اخلاق بے جان اور بے روح ہے جس کی نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اللہ جل جلالہ کے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت. اگر ایمان کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں تو بلا شبہ ان کا مقام بہت بلند ہے اور وہ انسانیت کی صلح و فلاح کے لیے باعث قیمت جوہر ہے. اور ان سے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ قرب حاصل کرتا ہے جو بعض مرتبہ بڑی عبادتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ بہت بلند اخلاق پر ہیں. اور امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بلند اخلاق سے روشنی حاصل کرے اور اسی روشنی میں زندگی کا سفر طے کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاق حسنہ سے مزین فرما کر اپنے قرب خاص سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.